رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم عطا فرمائی ہے۔ آئیے ان تعلیمات میں سے ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کو تازہ کر لیجئے اور پھر اپنا جائزہ ہم سب مل کر اپنے اپنے انداز میں جو اللہ توفیق دے، جتنی سمجھ مل جائے، جس کا ایمان جتنا کسی کو اس پر آمادہ کرے، وہ اس کے بارے میں سوچے۔ سامعین گرامی، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک بہترین عبادت ہے۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ بندہ اپنے اللہ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں جاتا ہے، جب وہ اپنی جبین زمین پر رکھ کے اللہ کی عظمت کو اور اس کی بڑائی کو اور اس کی کبریائی کو بیان کرتا ہے۔ یہ ہم یقیناً جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انذر قومک، اپنی قوم کو خبردار کیجئے۔ اب دیکھیے خبردار کرنے کے حوالے سے ہمیں کیا بات بتائی جا رہی ہے۔ نماز قائم کرنے کے لیے ہمارے ہاں ایک ہی تعلیم دی جاتی ہے کہ پہلے بدن پاک کرو، پھر اس طریقے سے وضو کرو، تمہارا لباس بھی پاک صاف ہونا چاہیے، جہاں نماز پڑھنی ہے وہ جگہ بھی صاف ہونی چاہیے۔ یہ نماز کی بنیادی تعلیمات میں سے، لوازمات میں سے ہے۔ آج کچھ نئے لوازمات بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے یہ سکھائے تھے، اللہ نے انہیں عطا کیے اور آپ نے ہمیں عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ کہا ہے، اپنی قوم کو بتائیے، سمجھائیے، خبردار کیجئے، ان لا يدخلوا بیتا من بیوت اللہ الا بقلوب سلیمہ، کہ یہ میرے بندے میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل ہونے سے پہلے جائزہ لے لیا کریں اپنے دلوں کا، کیونکہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ میرے گھروں میں ایسے دلوں کے ساتھ مت داخل ہوا کریں کہ جو دل مختلف قسم کی خرابیوں سے بھرے ہوئے ہوں۔ جس دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے اور کسی عصبیت کی کوئی بات اس کے اندر پائی جاتی ہے، روٹھا ہوا ہے، تو ایسا خراب دل لے کر میری مسجد میں نہ آیا کریں۔ سامعین گرامی، جب سے میں نے اس حدیث کو پڑھا ہے، کچھ اہتمام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ احساس ہمیشہ تازہ ہوتا ہے کہ یار نماز پڑھنے کی شرائط میں سے صرف وضو کرنا شرط نہیں ہے، اپنے دل کا جائزہ لینا بھی شرط ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے گھروں میں، میری مسجدوں میں اپنے دل کو صاف کیے بغیر مت آؤ۔ پھر فرمایا وَأَلْسُنٍ صَادِقَةٍ، اپنی زبانوں کا بھی جائزہ لے لیا کرو کہ اس زبان سے تم نے کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا تھا، جھوٹ تو نہیں بولا تھا، بد زبانی کر کے کسی پر تہمت تو نہیں لگائی تھی، گالی تو نہیں دی تھی، تو اپنے سچی زبانوں کے ساتھ میرے گھروں میں آیا کرو۔ وَفُرُوجٍ طَاہِرَةٍ، اور عفت کو، اپنی عزت کو صاف ستھرا پاکیزہ محفوظ کرتے ہوئے میرے گھروں میں آیا کرو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے کسی کی عزت کو خراب کیا ہو، کسی کی عفت کو خراب کیا ہو، تو اس حال میں میرے پاس پہنچو گے تو یہ تو میں قبول نہیں کروں گا۔ اس لیے فرمایا کہ اے نبی، اے رسولوں کے بھائی، اے خبردار کرنے والوں کے بھائی، بتائیے اپنی قوم کو کہ میرے گھروں میں جب داخل ہوں تو ان کے دل پاک صاف ہوں، صاف ستھرے ہوں، ان کی زبانیں سچی ہوں اور ان کی عزت، ان کی عفت محفوظ ہو اور پاکیزہ ہو، اس حال میں وہ میرے گھروں میں آئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب بھی یہ لوگ میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل ہوں تو انہیں اس بات کا بھی جائزہ لینا ہے کہ کہیں کسی شخص نے کسی دوسرے کا حق تو نہیں مارا ہوا اور اس کے ذمے کسی کا حق موجود تو نہیں ہے جو اس نے ادا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ظلامہ کا لفظ استعمال کیا کہ وہ علیہ ظلامۃ لأحد من احد۔ ظلامہ کہتے ہیں کسی ایسی کام کو، کسی ایسی بات کو کہ جس میں ظلم پایا جاتا ہو، اور حق مارنا ظلم ہے۔ کسی شخص نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کے پیسے مارے ہوئے ہیں، کسی کا حق مارا ہوا ہے،
اس کی ترقی کی راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، کسی کے کام کو روکنے کے لیے وہ سبب بنا ہوا ہے، اور وہ اس کی جائز ضرورت پوری کرنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، تو یہ حق مارنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے گھروں میں مت آئے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ فَإِنِّي أَلْعَنُهُ مَا دَامَ قَائِمًا يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيَّ، کیونکہ اگر وہ اس حال میں میری مسجد میں آیا تو جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا میں اس پر لعنت بھیجتا رہوں گا۔ کیسی خوفناک بات ہے! کبھی سوچا ہم نے کہ اللہ نے بتائی، رسول اللہ نے فرمائی، اور بالکل جو اللہ نے بتائی ہو، جو رسول اللہ نے فرمایا ہو، اس کے سچ ہونے میں کیا جو ہے وہ شک ہو سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں ہر پکارنے والے کا جواب ضرور دیتا ہوں، اور اگر کوئی ظالم ظلم کر کے مجھے پکارتا ہے تو میں پھر اس کا جواب لعنت کی صورت میں دیتا ہوں۔ اس کے لیے عذاب ثابت ہو جاتا ہے، کنفرم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ غضب میں آ جاتا ہے۔ اور یہ تو ہم اپنی زندگی میں بھی، اپنے معاملات میں بھی اسی طرح کی بات دیکھتے ہیں۔ کسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو اور بالکل واضح طور پر پتہ ہو کہ اس نے زیادتی کی ہے، اور وہ آ کر جھوٹ موٹ آ کے تعریف کرنا شروع کر دے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ظلم کیا ہے، میرا حق مارا ہوا ہے، تو آپ اس کا ایک آدھ جملہ سننے کے بعد ہی فوراً کہیں گے کہ بھائی خاموش رہو، مجھے پتہ ہے تم نے کیا کیا میرے ساتھ، یہ سب بیکار باتیں ہیں، میری تعریف مت کرو، تم نے جو میرا حق مارا ہے پہلے وہ واپس کرو۔ اسی طرح کا طرز عمل اللہ رب العزت نے بھی تعلیم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور خاص طور پر یہ ایمان والوں کے لیے ہے کہ جو دل و جان سے اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو حدیث اور سنت مانتے ہیں، ان کی یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس پر لعنت بھیجتا رہوں گا جب تک کہ وہ میرے سامنے نماز پڑھتا رہے گا، میری تسبیح بیان کرتا رہے گا۔